أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. دس پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات الحمدللہ مدلل آیات قرآنی و احادیث شریفہ کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فضیلت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیل سے سماعت کر رہے تھے. اب میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کروں گا، البتہ چند اہم باتوں سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت رکھنے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، ہری جھنڈیاں نصب کی جاتی ہیں، کھلانے پلانے کا اہتمام ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اور لوگ جلد سے منعقد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. کسی گھر میں نعتوں کا سلسلہ جاری ہے، کہیں درود شریف کی محفل جاری ہے. یہ تمام امور ایک مومن بندہ اور مسلمان کی عقیدت و محبت کو ظاہر کرتی ہیں. اب ان چیزوں سے متعلق اور ان امور کے بارے میں عام طور پر بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ میلاد النبی منانا یا عید میلاد کہنا قرآن پاک میں کہاں ہے، حدیث شریف میں کہاں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا جو آپ منا رہے ہیں؟ اور کھانے کھلانے کے بارے میں بھی کچھ اعتراض ہوتا ہے، جھنڈیاں نصب کرنے کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے. بعض تو آگے قدم بڑھ کے کہتے ہیں کہ شرک ہے. حاضرین کرام، ان سوالات کے متعلق میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ کی روشنی میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ میلاد منانا یا میلاد پر خوشی کرنا، میلاد کے لیے محفل وغیرہ منعقد کی جاتی ہے، اس میں کیا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ مسلمان ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی سیرت بیان کی جاتی ہے، میلاد کے وقت کے احوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے جہاں میں کیسی خوشیاں منائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم فرمایا، جنتوں کے دروازے کھولنے کا حکم فرمایا، اور آسمان سے ستارے زمین کی طرف سرکار کو مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. انبیاء کرام بھی تشریف لا رہے تھے، بڑی بڑی مقدس خواتین عورتیں، حضرت سیدہ حوا علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی مقدس عورتیں بھی تشریف لا رہی تھی. میلاد کے تمام احوال کو ایسی مبارک محفلوں میں عموماً بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، سرکار کی میلاد ہوئی ہے. یہی تو گفتگو کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو جو کی جا رہی ہے قرآن میں کہاں؟ حاضرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میلاد کا تذکرہ 1-2 مقامات پر نہیں 10 سے زیادہ مقامات پر فرمایا ہے. 10 سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میلاد کا ذکر فرمایا ہے. میلاد کا مفہوم آپ جانتے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں یہ بیان کرنا، اسی کا نام تو میلاد ہے. تو چنانچہ پروردگار نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں تم میں سے تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول تشریف لائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں سے اللہ کے حبیب تمہارے پاس تشریف لائے. حضور کے تشریف لانے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو گویا یہ آیت میلاد کا ذکر کر رہی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک مقدس نور آیا. آپ نے سماعت کیا ہے کہ نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پر بھی میلاد کا ذکر ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. کعبہ شریف کو جب بنایا، کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں بنایا؟ جہاں بالکل آبادی موجود نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، ریگستان تھا. ایسی مقام پر اللہ کا گھر بنایا اور دعا کی کہ مولا میری آل و اولاد میں ایک مقدس رسول کو تو نازل فرما بھیج، جو تیری آیتوں کو تلاوت کر کے سنائیں، ان کو علم سکھائیں اور ان کے ظاہر و باطن کو سنواریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے یعنی میلاد کی دعا کی کہ مولا بھیج. تو سرکار کی میلاد کا ذکر یہاں بھی پایا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا اپنی قوم سے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، ایسا رسول جو میرے بعد آنے والے حبیب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر فرمایا. تو قرآن پاک میں میلاد کا ذکر مختلف مقامات پر کئی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. حاضرین کرام، اب میلاد پر جو اہتمام کیا جاتا ہے اس اہتمام کے بارے میں عام طور پر سوال ہوتا ہے. اس کو ہم حدیث شریف سے سمجھتے ہیں. سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں کہاں ہے میلاد مناؤ؟ تو یاد رکھیے مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الصوم میں موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو پیر کو جو روزہ سرکار رکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ پیر کو دوشنبے کے دن آپ کیوں رکھتے ہیں؟ خاص طور پر پیر کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کو روزہ رکھتے تھے؟ ہر مہینے کی 3 تاریخ میں، چاند کی 13، 14، 15 کو بھی سرکار روزہ رکھتے تھے. جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے. ماہ رجب، ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے. صحابہ اکرام نے نہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، نہ شعبان کے روزوں کے بارے میں پوچھا، نہ چاند کے 3 تاریخ 13، 14، 15 کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو یہی روزے کے بارے میں پوچھا کہ پیر کے دن کیوں رکھتے ہیں. آخر صحابہ بھی جانتے تھے کہ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، مگر ظاہر کرنا چاہتے تھے، سرکار کی زبان سے ظاہر کرنا چاہتے تھے. وجہ یہ تھی صحابہ اگر بیان کرتے تو آج کل کے موجودہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ صحابی کا قول ہے، ہم نہیں مانتے. تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار کی زبان سے ظاہر ہو جائے، پھر انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے عرض کیا کہ حضور یہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھے جا رہے ہیں، کسی روزے کے بارے میں نہیں پوچھا. پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری میلاد کا دن ہے. اس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے. میں اس دن دنیا میں تشریف لایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا ہے. تو میلاد کے دن سرکار نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ لوگوں اللہ کی نعمت تمہیں اگر ملی ہے، میں خود اپنے میلاد پر خوشی کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، تو تمہیں اس بارے میں کتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان نعمت تمہیں عطا فرمائی. تو میلاد النبی کے موقع پر اہتمام جو کیا جاتا ہے وہ اہتمام کیسا ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا. اب بتائیے اگر میلاد منانا بدعت ہے تو پھر مسلم شریف کی حدیث میں بدعت کی تعلیم دی گئی. سرکار بدعت کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو. حاضرین کرام، میلاد کے موقع پر جو کچھ بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ان اہتماموں میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، جیسا کہ جلسے کو منعقد کرنے والے نوجوان کتنا بڑا اہتمام کیے ہیں، کتنا خرچ کیے ہیں. بڑی محنت کرنے کے بعد کوئی چیز ثمر آور ہو جاتی ہے، پھل آور ہو جاتی ہے، اس کے فوائد لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں. جمع ہو جانا آسان ہے مگر جمع کرنا مشکل ہے. تو حاضرین کرام، اس کے لیے جتنی محنتیں کی گئی، کیا یہ محنتیں بیکار جائیں گی؟ کیا ہمارا جاگنا بیکار جائے گا؟ کیا اپنے اوقات کو چھوڑ دے کر ہم اللہ کے حبیب کے ذکر میں جمع ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی رائے گا کر دے گا؟ ہرگز نہیں. کیا اس کا بدلہ ملنے والا ہے؟
اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ بعض سننے والے ذہنوں میں خیال یہ رہتا ہے کہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سنیں گے۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ کون سے مقرر کیسی تقریر کریں گے، یہ دیکھ لیں گے۔ کوئی اس ارادے سے آتا ہے کہ کتنی لائٹ لگائے گئے، کتنے لوگ آئے، یہ دیکھا جائے۔ مختلف ذہنوں سے لوگ مختلف طریقے سے آتے ہیں، مگر چاہے جو جس ذہن سے جس خیال سے بھی آئے، مگر مقصد اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بنایا جائے کہ سرکار کے ذکر کو ہم سنیں گے، سرکار کے ذکر کو سنائیں گے، اور اس مقصد کو اگر کوئی بناتا ہے میلاد پر خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے، تو حاضرین کرام اس کو بدلہ کیا ملتا ہے یہ ہم نہیں کہیں گے، بخاری شریف کہتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ بخاری میں حدیث آئی ہے تو کیا وہ عمل بدعت ہو جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کو ابو لہب کی باندی نے یہ خوشخبری دی تھی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا تولد ہوا ہے، تجھے بھتیجے ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی کے موقع پر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ دیا کہ اے صہیبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حاضرین کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں، ابو لہب کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا بدلہ پایا، تیری کیا حالت ہے یہاں سے جانے کے بعد؟ مر گیا ہے، اب اللہ کا عذاب کیسا نازل ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے لم الق بعدکم غیر انی سقیت ہذہ بعتاقۃ ثویبۃ۔ ابو لہب کہتا ہے کہ لوگوں تم سے بچھڑنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے کوئی راحت کوئی سکون نہیں ملا، البتہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام سے ٹھنڈا پانی عطا فرماتا ہے، اور دوزخ کی عذاب، دوزخ کی آگ جو میرے قبر میں رکھی گئی ہے اس کی تکلیف میں محسوس نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبحان میری اللہ، پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سبحان کہ اللہ۔ پیاس کیوں بجھائی جاتی ہے؟ ابو لہب خود کہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے میرے بھتیجے کی میلاد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غور کیا جائے کافر کون ابو لہب؟ کیا ابو لہب ایمان لایا تھا؟ کیا ابو لہب اسلام قبول کیا تھا؟ اسلام قبول نہ کرتا تو پھر بھی اچھا تھا، ارے اس نے تو زندگی بھر حضور کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائی تھی۔ وہ ابو لہب جو ہمیشہ سرکار کے در پہ رہتا تھا، ایسے ابو لہب کے بارے میں کہ جس کے بارے میں پوری قرآن پاک میں ایک سورہ اللہ نے نازل کیا اس کی مذمت اور برائی بیان کرتے ہوئے، وہ ابو لہب بھی میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کچھ خرچ کر دیتا ہے یا حرکت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ایسا عطا فرماتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بھی اس کو نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، شریعت کا ایک قانون ہے، قانون یہ ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسلمان گناہگار کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، مگر جو شرک کرتے ہیں، کفر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، ان کے عذاب میں کمی نہیں فرمائے گا۔ مگر میلاد کی برکت کو دیکھیے، کافر بھی میلاد پر خوشی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب میلاد اگر مسلمان منائے، سرکار کی محبت دل میں بسائے رکھے، سرکار کی یاد ذکر کو سننے کے لیے جاگے، محنت کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسا اجر عطا نہیں فرمائے گا، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو اب میلاد پر خوشی منانا، میلاد پر کچھ خرچ کرنا بدعت ہے یا سنت ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ بخاری شریف میں جب اتنی واضح صراحت آئی ہے، اور حاضرین کرام یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے، عذاب میں کمی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جیسا چاہے عذاب میں کمی کر سکتا ہے۔ آگ بھی بجھا دے سکتا تھا، اس کے قبر میں جو آگ جلائی گئی تھی وہ آگ بھی بجھائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں بجھائی، بلکہ اس کو اس کے جسم میں سے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ تو عذاب میں کمی کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے پلا کر دیا، کوئی اور طریقے سے عذاب میں کمی نہیں فرمائی۔ اسی بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد کے دن یا سرکار کی میلاد کی خوشی میں لوگوں کو کھلانا اور پلانا اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو پلایا کہ تو میرے حبیب کی یاد میں خوشی منایا تھا، ہم تیری خوشی کا بدلہ ایسا دیتے ہیں
کہ جہنم کے گڑھے میں بھی تجھے پانی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ میلاد کی خوشی میں کھلانا پلانا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے عذاب میں کمی بھی کرنا چاہا تو پانی پلا کر کمی پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب پوچھنے والوں کے کھلاتے کیوں ہیں، پلاتے کیوں ہیں، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب ہم سے مت پوچھو، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیوں پلایا۔ سبحان اللہ۔ میلاد کی خوشی منانے والے کو پلایا کیوں تھا، اللہ سے پوچھو اور جواب اس سے پاؤ۔ ہم تو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ واضح بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں خاص ایک دن خاص کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول شریف۔ عام طور پہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لوگ گھروں میں مختلف قسم کے میٹھے وغیرہ بناتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہاں ہے، یہ کون سی حدیث شریف میں ہے؟ اچھا میلاد منانا تھا تو ربیع الاول میں کیوں کرتے، کسی اور مہینے میں بھی کر لیا جاتا۔ مختلف قسم کے سوالات۔ بات دراصل یہ ہے کہ آدمی خالی رہا، بیکار، جس کو کوئی کچھ کام نہ ہو، اب سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ ایسے سوالات کے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا بیکار رہتا ہے اتنے بیکار خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپن بیکاری سے بچے رہنا، مصروف رہنا، کام میں رہنا۔ دل کو بھی کام میں لگا دیجئے، ہاتھ پاؤں کو بھی کام میں لگا دیجئے۔ دل کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں، ہاتھ پاؤں کا کام مزدوری محنت کریں، بال بچوں کی پرورش کریں۔ تو حاضرین کرام، تو بہرحال ایسے خیالات سوالات مختلف قسم کے پیدا ہوتے ہیں کہ پیر کے ربیع الاول شریف میں ہی کیوں کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ہی کیوں کرتے ہیں، کسی اور دن بھی کر لینا تھا۔ تو حاضرین کرام، یہ سوال بھی آپ ہم سے مت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا۔ اب یاد رکھیے، ابو لہب نے جو خوشی منائی تھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اگر دینا تھا، پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں کمی پیدا کی، منگل کو نہیں، چہارشنبے کو نہیں، جمعہ کے دن نہیں۔ کیوں؟ خوشی اس نے پیر کو منائی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ولادت سرکار کی پیر کو ہوئی تھی، تو میلاد کے دن جو خوشی مناتا ہے اللہ تعالیٰ میلاد کے دن ہی اس کو بدلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بدلہ دینے کے لیے اللہ نے میلاد کا دن کیوں خاص کیا؟ تو میلاد کا دن خاص کرنا بتا رہا ہے کہ میلاد کے دن اچھے کام کرنا، میلاد کے دن خوشی منانا اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیر کے دن ہی عذاب میں کمی عطا فرمائی، کسی دوسرے دنوں میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، منگل کے دن اگر یا پھر کوئی اور دن عذاب میں کمی ہوتی، بعد میں کہنے والا کہہ سکتا تھا نہیں وہ کوئی اور عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کیا، تو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں رکھا۔ اس وجہ سے پیر کے دن خوشی منایا، پیر میلاد کا دن ہے، پیر کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں کمی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پانی اگر پلانا ہی تھا، کیا جنت کی آب کوثر کم تھی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی؟ اور کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ فرشتے کو حکم دیتا گلاس میں پانی پلا دو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کے لیے نہ گلاس کا انتخاب کیا، نہ نہر کا انتخاب کیا، نہ کسی خاص بولی کا پانی پلایا گیا۔ پلایا بھی گیا تو اس کے جسم سے پانی نکالا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کیا جائے نکالا کہاں سے گیا؟ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے۔ کیوں؟ آزاد کرتے وقت میں، میلاد کی خوشی میں آزاد کرتے وقت میں ابو لہب نے ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا، کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو پروردگار نے فرما دیا تیری حرکت بھی میلاد کی خوشی میں، تیرا کہنا تو کہنا ہے، تیرا حرکت کرنا بھی مجھے اتنا پسند ہے کہ اس حرکت نے جو انتخاب کیا، جو حرکت تو نے کیا، اسی جگہ کو میں نے نعمت دینے کے لیے منتخب کر لیا۔ پتہ ہے چلا کہ اگر کوئی خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کم از کم سرکار کی میلاد کے موقع پر ذرا خوش تو ہو جائے، دل کو حرکت دے، جسم کو حرکت دے، خوشی میں ذرا جھوم بھی جائے تو نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے اشارے پر بھی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، اب جتنے سوالات ہیں سب بخاری میں آتے ہیں،
سارے سوالات کے جواب پیر کا دن کیوں، میلاد 12 ربیع الاول کو ہی کیوں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، صحابہ کرام نے کیا میلاد منایا تھا؟ اگر مناتے صحابہ کرام تو صحابہ کی سیرتوں میں، ان کی کتابوں میں رہتا۔ دیکھو کسی صحابی کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر نے میلاد منایا ہو، جشن منایا ہو میلاد النبی کا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد النبی 12 ربیع الاول کو جشن منایا ہو۔ اب یہ ایک سوال رہ جاتا ہے۔ حاضرین کرام، ذہنوں میں الجھن نہیں رہنا چاہیے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ خامخواہ کے انتشار، فساد اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر دینا یہ پسند نہیں ہے، اسلام پسند نہیں فرماتا۔ اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ تم خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، اے لوگوں خوشخبریاں سناؤ، نفرت سے لوگوں کو دور مت کر دو، آسانی پیدا کرو، مشکلات میں مت ڈالو۔ تو یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ خامخواہ کے شیطانی الجھنیں لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں۔ اب صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا کیا؟ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے، کہیں ایک روایت میں، ایک کتاب میں ایک لفظ تو ایسا بتا دو جس میں یہ ملتا ہو کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہنے والے، پوچھنے والے، آپ بتائیے پہلے کہ کہاں پر موجود ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا؟ میں ٹھہرا ہوں یہاں پر، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا۔ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا، یہ لفظ بتا دیا جائے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ارے ہے ہی نہیں تو کیا بتائے؟ اب رہی بات یہ کہ صحابہ میلاد منائے تھے، یہ بھی تو ان کی سیرت میں نہیں ملتا، یہ بھی تو نہیں ملتا، ان کی سیرت میں لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت ضیاء ملت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہ العالیہ، نائب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان اور عمدہ طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ میں آپ ہی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں، ایک قانون اسلام کا یاد رکھنا چاہیے، کسی کی اگر سیرت یا ہسٹری اگر لکھی جاتی ہے، کسی بڑی شخصیت کی اگر ہسٹری لکھی جائے، تاریخ لکھی جائے، سیرت لکھی جائے، اس میں ایسی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو عام طور پہ انسان نہیں کر سکتا یا پھر نہیں کرتا، یا تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، یا پھر عام طور پر وہ کام اتنا عام ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، جاری رہتا ہے۔ آپ حضرات اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو حاضرین کرام، جو کام عام طور پہ انسان نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر صحابہ کرام نے، یہ سوال یہ ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا، کسی صحابی کی سیرت میں نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اب ہمارا سوال ہے، کسی صحابی کی سیرت میں، ان کی ہسٹری میں یہ بتا دو کہ صحابہ نے نماز پڑھی تھی، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، حضرت عمر نے نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھی، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، ایسا لکھا ہوا نہیں ہوتا کہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نماز تو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھیں گے کہ نماز پڑھے؟ اور اگر کہیں یہ لکھا ہوا نہ ہو صحابی کی سیرت میں کہ نماز پڑھے تھے، اگر یہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ اس کا یہ مطلب سمجھیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے تھے، نماز پڑھے یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھے۔ کون مطلب لے گا اس کا؟ کوئی نہیں لے گا۔ جب یہ لکھا ہوا نہیں ہے صحابی کی سیرت میں کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی تھی، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے۔ بس اسی طرح صحابہ کی سیرت میں یہ لکھا ہوا اگر نہیں ہے کہ میلاد منائے تھے، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلاد نہیں منائے۔ تو حاضرین کرام، اور ہوتا یہ جو کام ہمیشہ کیا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء کی سیرت لکھی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء کی سیرت لکھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے فلاں عالم نے 4 حج کیے، 15 عمرے کیے۔ اب کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، چلو حاجی صاحب سے بات کر لیں۔ حاجی صاحب جا کے آ گئے،
اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حج کیا اور الحمدللہ روزانہ 4 عمرے کرتا رہا، اتنا ہی بولتے ہیں۔ اب بازو والا سن کے بولتا ہے ارے کتنا بدبخت ہے، کعبۃ اللہ کو گیا نماز اتنے پڑھا۔ ارے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے بول رہے نا میں حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا، نماز کا ذکر اس نے کر رہا، نماز نہیں پڑھا۔ کیا یہ مطلب لیا جائے گا؟ تو صحابہ کی سیرت میں بھی اگر کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میلاد کیے تھے، منائے تھے، یہ اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ میلاد نہیں منائے۔ اور حاضرین کرام، میلاد کہتے کس کو ہے؟ ذرا یہ سمجھے آپ۔ میلاد کہتے ہیں سرکار کی آمد پر خوشی منانا، سبحان اللہ، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ سرکار کی آمد پر، تشریف آوری پر خوشی منانا، اس کا نام میلاد ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھتے خوش ہو جاتے، صحابہ حضور کی مجلس میں، برکت میں، صحبت میں آتے خوش ہو جاتے، صحابہ حضور کا ذکر اپنے خاندان میں کرتے خوش ہوتے۔ صحابہ کی پوری زندگی سرکار کو دیکھنے میں، سرکار کے ساتھ بیٹھنے میں، سرکار کا ذکر کرنے میں گزری ہے۔ ایک لمحہ بھی صحابہ کا ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اس میں میلاد نہ منایا ہو۔ ساری زندگی صحابہ کی میلاد منانے میں ہی گزری ہے۔ سبحان اللہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ مکمل زندگی انہوں نے میلاد منانے میں ہی گزاری، کیونکہ میلاد کا معنی ہے حضور کی آمد پر خوشی منانا۔ صحابہ حضور کو دیکھتے تو بھی خوش ہوتے، حضور فرماتے تو بھی خوش ہوتے، حضور بیٹھتے تو بھی خوش ہوتے، حضور خاموش رہتے تو بھی خوش ہوتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ۔ اور حاضرین کرام، جھنڈے لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے، یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ کیا نئی نئی بدعتیں ہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ اپنی کتاب میں حدیث شریف روایت نقل فرماتے ہیں، سرکار کی میلاد کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبریل جنت سے 3 جھنڈے لو، ایک مشرق میں نصب کرو، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا حضور جس گھر میں پیدا ہونے والے ہیں اس گھر کی چھت پر جھنڈا لہرایا جائے۔ سبحان اب اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میلاد کی خوشی میں جھنڈیاں لہرانا، محلے کو سجانا، گھروں کے اوپر جھنڈیاں لہرانا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پروردگار کے منشے و حکم پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو بھی بدعت کہتے ہیں تو پھر سنت کیا ہے؟ یہ بھی اگر بدعت ہے تو پھر سنت کس کو کہیں گے؟ حدیث شریف ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ایسے بے شمار امور ہیں، کئی چیزیں مبارکبادی دیتے ہیں میلاد کے موقع پر، مبارک ہو عید میلاد النبی مبارک، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ میلاد کہاں سے ہوئی، وہ میلاد کہاں، عید کہاں سے ہوئی؟ اب غور کیجئے، السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے، سیرت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو تقریباً 700-800 سال پہلے کچھ لکھی گئی ہے۔ سبل الہدی والرشاد، کنز الامال، المواہب اللدنیہ، قدیم بزرگان دین محدثین کی کتابیں، ان تمام کتابوں میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں جلوگر ہوا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تشریف لایا، ہر مہینہ ایک ایک نبی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر آتے اور مبارکبادی دیتے، ہر نبی مبارکبادی دیتے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا آمینہ انکی حملت سید العالم، اے آمینہ تمہارے بطن میں، تمہارے پیٹ میں 2 جہاں کے سردار جلوگر ہیں، 2 جہاں کے سردار تشریف لائے ہیں، مبارک ہو۔ تو انبیاء کرام نے سرکار کے میلاد پر مبارکبادی دی، تو میلاد پر مبارکبادی دینا تمام انبیاء کی سنت ہے، نہ صرف انبیاء کی بلکہ پوری کائنات کے مخلوق کا طریقہ ہے، اللہ کا منشا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے خصائص کبریٰ میں، میلاد کے دن مشرق میں رہنے والے تمام جانور اور مخلوق مغرب میں رہنے والوں کی طرف بڑھنے لگے، اور مغرب والے اس طرف بڑھنے لگے، شمال والے جنوب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف بڑھنے لگے، سارے عالم کی ساری مخلوق ایک دوسرے کو مل کر مبارکبادی دے رہے تھے کہ لو مبارک ہو، اللہ کے حبیب آ گئے۔ ساری دنیا ایک دوسرے سے مبارکبادی دے رہی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو مبارکبادی دینے کا حکم فرمایا، آج بھی وہی طریقہ امت میں جاری ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے بدعت کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا تھا، ولو بالفرض اگر کہا جائے، مان لیا جائے کہ صحابہ نے نہیں کیا، آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا، میلاد کے سوا صحابہ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہمارا خوشی منانا ہے، صحابہ ہمیشہ سرکار کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حدیث شریف ہے، بخاری کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے ہجرت کے موقع پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کے تمام بڑے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں بھی مدینہ شریف کے باہر حاضر ہو گئے، سرکار کے انتظار میں ہیں کہ حضور تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کو دور سے دیکھتے ہیں، اب نعتیں پڑھنے لگتے ہیں، نغمے گانے لگتے ہیں، سبحان اللہ، بجانے لگتے سبحان ہیں، اللہ۔ کہتے ہیں طلع البدر علینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے حبیب 14ویں رات کا چاند جیسا مکھڑا ہمارے پاس تشریف لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ پڑھ رہے ہیں حضور کی آمد پر، تشریف لانے پر۔ اب ایک صحابی یہ حال دیکھ کر کہتے ہیں، جس وقت سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام جتنا خوش ہوئے، کبھی زندگی میں اتنا خوشی مناتے ہوئے میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ سرکار کی میلاد پر، سرکار کی آمد پر سب سے زیادہ صحابہ خوشی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی اور کام پر اتنی خوشیوں کا اظہار صحابہ نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اب رہی بات یہ بدعت ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ لائٹ لگائے جاتے ہیں، صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے۔ اب یہ اس طرح کے جھنڈیاں لگانا صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا۔ اب مختلف قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، حاضرین کرام، اگر ایک ایسی گفتگو کو پھیلاتے رہیں، بات کرتے رہیں تو بڑی گفتگو طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں، ہر بات پہ بدعت 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 کے نئے فتوے لگتے ہیں، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت، ہر چیز بدعت ہے۔ بولنے والوں کا وجود بھی بدعت ہے، وہ کب پرانے، وہ بھی تو نئے ہیں۔ تو حاضرین کرام یاد رکھیے، صحابہ کرام نے اذانیں دی ہیں، سب جانتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں کون دیے تھے؟ صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، سجدہ کیے، قالین پہ، اسپنج پہ سجدہ صحابہ نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام مسجد میں نماز ضرور پڑھے ہیں، مرمر کے پتھر پر سجدہ نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ہوائیں ضرور ملی ہیں، الیکٹریکل پنکھے کی ہوا نہیں۔ ضرور سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام نے حج ضرور کیا ہے، پلین کے ذریعے نئے، اونٹ کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ کتنی چیزیں بدعت ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ضرور ہیں، دعوتوں میں کرسیاں رکھے جاتے ہیں، صحابہ نے کبھی کرسی پر نہیں بیٹھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو سب دنیا کی، انسان کی ضرورت کی باتیں ہیں۔ آپ دنیا کو ضرورت مت سمجھیے، دنیا سمجھے تو خود دین ہے، سبحان اللہ۔ سمجھے تو خود دین ہے۔ آپ دنیا کرنے کے لیے کب آئے ہیں؟ آپ کو تو دیندار کے طور پر رہنا ہے۔ کھا رہے ہیں اس لیے کمر میں قوت رہے گی، دیر تک کھڑا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، کھانا بھی دین ہے۔ پی رہے ہیں اس لیے قوت آ جائے گی، بہت دیر تک قرآن پڑھوں گا، پینا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا کیا چیزوں پر گفتگو کی جائے؟ نیت آدمی کی نیک ہو جاتی ہے تو سب چیزیں دین ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین کرام، بس ہم دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کے حوالے سے ہم دنیا کرنے کو آئے نہیں، اس لیے دنیا کے بارے میں کہیں گے۔ تو یہ تمام امور بدعت ہے۔ اب مثال کے طور پر اذان دی جا رہی ہے، امام صاحب، مؤذن صاحب، ایک مسجد کے مؤذن صاحب اللہ اکبر لمبا کھینچتے ہیں، اور ایک مؤذن صاحب تھوڑا کم کر دیتے ہیں، اور ایک مؤذن صاحب کچھ الگ انداز سے، اور ایک مؤذن صاحب کچھ الگ انداز سے۔ اور دنیا میں جتنے مؤذن ہیں اتنے قسم کے لہنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اذانیں صحابہ نے دی ضرور ہے، ہماری صاحب شرفی کے امام مؤذن صاحب جو انداز سے دیتے، صحابہ نے اس انداز سے دیا تھا، یہ کہاں ہے؟
یا آپ کی مسجد کے مؤذن صاحب جس طریقے سے دیتے ہیں صحابہ نے وہی طریقے سے اذان دی ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ لہن بھی سنت ہے۔ سرکار ارشاد فرماتا ہے خصائص کبریٰ میں کہ لہن مکمل ادا کرنے کی صلاحیت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے، امام صاحب ایک مسجد کے امام صاحب بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اور ایک مسجد صاحب امام صاحب کچھ الگ انداز سے، اور ایک کچھ الگ انداز سے۔ یہ قرأت کے جتنے طریقے نکلے ہیں، کس کے پاس ثبوت ہے کہ صحابہ نے اس لہن سے قرآن پڑھا تھا؟ صحابہ نے قرآن ضرور پڑھا ہے، مگر یہ لہن سے صحابہ نے قرآن کا پڑھا تھا، یہ ثبوت کہاں ہے؟ تو آپ جس لہن سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی بدعت، جس انداز سے اذان دے رہے ہیں وہ بھی بدعت، لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے رہے ہیں یہ بھی بدعت، پلین کے ذریعے حج کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی بدعت، اسٹیل کے برتن میں کھا رہے ہیں یہ بھی بدعت، کیونکہ کھانا سنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ دنیا سمجھے تو آپ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا ہے، یہ دین ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کھانے کا طریقہ بتایا، دنیا ہوتی تو طریقہ اتنے بتاتے۔ کھانا بھی دین ہے۔ تو سرکار نے اسٹیل کے پلیٹ میں کب کھایا تھے، صحابہ نے کب کھایا تھا جو آپ کھا رہے ہیں؟ بریانی صحابہ نے کب بنائی تھی جو آپ بنا رہے ہیں؟ اب کس بارے میں گفتگو کی جائے؟ میلاد کے بارے میں ہو تو سوال ہوتا ہے یہ بدعت ہے، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس پہ بدعت کے فتوے لگتے ہیں، آپ 24 کام بدعت کے کر رہے ہیں پھر بھی آپ سنتی، کیسا انصاف ہے؟ تو حاضرین کرام، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ سمجھے ہیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ سمجھانا چاہیے کہ بھائی ذرا بیٹھو سمجھو، دعوت دے کر سمجھائیے، کوشش کیجیے، سمجھیں گے آج نہیں تو کل سمجھیں گے۔ اپنے بھائی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ذرا ان کو سمجھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آج نہیں تو کل ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ حق بات ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے، مگر ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم جو سمجھے ہیں وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو حاضرین کرام، ایسے بے شمار گفتگو کے اوقات بھی ہیں، گفتگو کے طویل بحثیں بھی ہیں، ان تمام تفصیلات میں گئے بغیر میں اب اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آخری عرض کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تیلگو زبان میں، اس کا نام ہے موئے مبارک کے فضائل و برکات۔ آپ حضرات کو معلوم ہے سیف شرفی مسجد میں 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، سب حضرات بڑی عقیدت محبت کے ساتھ میں زیارت کرتے ہیں۔ سرکار کے موئے مبارک ہے، کیا کہنے اس موئے مبارک کے، وہ موئے مبارک ہے جس کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ سرکار کے گیسو چہرے پہ پڑتے اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جو چھا گئی، اور جب سرکار کے گیسو چہرے سے ہٹ جاتے پروردگار نے فرمایا والنہار اذا تجلی، روشن چہرے کی قسم منور ہو گیا۔ تو وہ زلف مبارک، وہ زلف عنبری، مقدس سرکار کے منہ مبارک جن کی زیارت کی جاتی ہے، الحمدللہ ہمارے اس مبارک شہر میں بھی، ہمارے اس گاؤں میں بھی موجود ہے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی خوش بختی کی بات ہے، جو لوگ منہ مبارک یہاں سے سند کے ساتھ لائے ہیں، یقین کے ساتھ میں بڑے حضرات سے لے کر آئے ہیں، وہ تو یقیناً بہت بہت مبارکباد کے قابل ہے کہ ایک عظیم نعمت ہم اہلیان کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے نعمت ہمیں عطا کی گئی۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی متعلق ایک دو حدیثیں، بخاری کی، کوئی اور حدیث نہیں، بخاری کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں، اب سوال مختلف قسم کے ہوتے ہیں، خیر ایک دو باتیں تو آپ سماعت کر لیجئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، صحابی روایت کرتے ہیں، صحابہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتے تو ایک برتن میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چاندی کے شیشی اور ڈبی میں سے سرکار کے منہ مبارک نکالتی اور پانی میں ہلا دیتی، پھر اس کو چاندی کی ڈبی میں رکھ دیتی۔ آنے والے بیمار پانی جیسے پی لیتے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو اسی وقت شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے صحابہ کرام دوا استعمال نہیں کیے، بلکہ ایک صحابیہ کی خدمت میں آتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار کے منہ مبارک میں شفا دینے کی تاثیر رکھی ہے۔ یہاں سے اس بات کا
بھی پتہ چلتا ہے منہ مبارک کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا پانی تقسیم کیا جاتا ہے. آپ حضرات پیے ہوں گے. 12 ربیع الاول شریف کو پانی تقسیم کیا جاتا ہے, منہ مبارک کے غسل کا پانی ہے. سبحان اللہ. تو وہ پانی پینا صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کہتی ہے, ہم نہیں کہتے. تو بخاری شریف میں صحابہ کرام اس کو وہ مقدس پانی پی لینا چاہیے تاکہ ہمارے دل کی, جسم کی, ظاہری باطنی سب بیماریوں سے ہمیں شفا مل جائے. سبحان اللہ. اور حاضرین کرام, منہ مبارک الحمدللہ ہمارے پاس ہے, یعنی ہم سب ہمارے اہل وطن ہیں مغنور کے, ہمارے پاس ہے تو سب ہمارے پاس ہے, ہماری مسجد میں ہے تو ہمارے پاس ہے. تو سارے اہلیان یمغنور کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں رہنے والے, کتنے لوگ زیارت کرتے ہیں. صحابی یہ بیان کرتے ہیں, ساری دنیا کی دولت میرے پاس آئے تو بھی مجھے خوشی نہیں ہوگی, ایک سرکار کے منہ مبارک مجھے مل جائے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر. یہ بھی بخاری شریف میں. سبحان اللہ. اور ایک حدیث شریف بخاری میں آتی کہ صحابہ کرام سرکار کے منہ مبارک کو عطر میں ڈال کر رکھتے تھے, خوشبو سے معطر کر کے رکھتے تھے. سبحان اللہ. کیسا تقدس, کیسی عظمت تھی منہ مبارک کی صحابہ کے ذہنوں میں. اور یہ سارے احادیث بخاری کے ہیں, آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے. آپ سنا کے دیکھیے کسی صاحب کو, بخاری کا نام نہیں لینا, خالی حدیث سنا, فوری زبان سے نکل جائے گا یہ تو ضعیف حدیث ہے. جناب سے کہنا ہے صاحب بعد میں بولو, پہلے سنو بخاری کی حدیث. عادت سی ہو گئی ہے بات, ہر بات پہ ہر حدیث پہ ضعیف کہہ دینا عادت بن چکی ہے. تو حاضرین کرام, اس کے علاوہ بھی واقعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جس جنگ میں بھی گیا اور جہاں گیا مجھے کامیابی ملی, وہ کامیابی مجھے صرف اس لیے ملی کہ میں سرکار کے منہ مبارک اپنی ٹوپی میں رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور نے فرمایا سیف اللہ ہے یہ, سیف اللہ, اللہ کی طرف جہاں جاتی ہے سر کاٹتی ہے, خود نہیں کٹتی. سبحان اللہ. وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تلوار کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی, سرکار کے منہ مبارک کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حاضرین کرام, وہ مقدس منہ مبارک جن کی زیارت ہمیں کی جاتی ہے, اس کے فضائل پر یہ کتاب موجود ہے, مختصر سی کتاب ہے دیکھنے کو, اور الحمدللہ تیلگو زبان میں. اردو تو چونکہ مسلمان اردو سے بہت بہت دور ہے, اب مجبور ہے کہ سب کو تو اردو سکھا نہیں سکتے, اس وجہ سے جو زبان جانتے ہیں اس میں پیش کیا جائے. تو ہم نے الحمدللہ یہ محنت کی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی سید ضیاء الدین صاحب قبلہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے, اس حکم کے مطابق یہ کام کیا گیا ہے. تو چنانچہ اس میں تقریباً 14 احادیث شریفہ ہیں منہ مبارک. سبحان اللہ. میں نے آپ کو صرف 3 سنا ہے, اس میں 14 احادیث شریفہ ہیں. اور منہ مبارک کے بارے میں جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں. مثلا ایک سوال ہوتا ہے, بھئی یہ سرکار کے منہ مبارک ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ ایسا سوال ہوتا ہے, اس کا اس میں جواب ایک نے بڑے لمبے بہت صفحات پر جتنے اعتراض ہوتے ہیں, جس قسم کے اعتراض ہوتے ہیں, سب کا جواب اس میں موجود ہے. الحمدللہ آپ حضرات اس کو ضرور حاصل کریں. ایک آدمی ایک نہیں 5 تو لینا چاہیے تاکہ اپنے 5 دوستوں کو دیں. مفت میں آپ دیجئے. تحفے تحائف دینا سنت ہے, تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے, حدیث شریف ہے. آپ دنیا کا تحفہ مت دیجئے, دین کا تحفہ دیجئے. تو خود بھی خریدیے, اپنے دوست و احباب میں بھی تقسیم کیجئے. صرف اس کا ہدیہ 10 روپے ہے. یہ چھپوایا اس لیے گیا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت کیا ہے معلوم ہو جائے, اور سرکار کے منہ مبارک کی نسبت بھی دلوں میں بیٹھ جائے, عظمت بھی قلب میں پیوست ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منہ مبارک کے صدقے میلاد کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. پروردگار جتنے لوگ اس جلسے میں شریک ہیں اور اس میں محنتیں کیے ہیں, کام کیے ہیں جلسے کے انعقاد کرنے میں, مولا ہم سب کے زندگیوں کو سنوار دے, آخرت کو بنا دے, مصیبتوں سے بچا لے. پروردگار تو اپنا محبوب بندہ ہمیں بنا لے, تیرے مردود بندوں سے ہمیں دور رکھ. پروردگار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, سرکار کے دیدار سے مشرف فرما. اے ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما, تو اپنے دیدار سے ہمیں مالا مال فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, اور اس مجلس میں جو کہا گیا ہے, سنا گیا ہے,
اور جو کچھ بھی محنت کی گئی مولا اس کو بھی قبول فرما اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں بہتر سے بہتر عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام، جلسے کے اختتام کے بعد خبروں تقسیم ہوگا. تمام حضرات کرسیوں پر تشریف رکھیے. پہلے سے پہلے صاحب السلام پڑھیں. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ